بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن گرامر کا آج پہلا سبق ہے۔ تو قرآن مجید اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کہ یہ جا کر اپنی امت کو اس کی تعلیم دیں، لیکن امت آج جو ہے وہ دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں شمار ہے۔ ہر جگہ فلسطین میں، کشمیر میں، اب ادھر اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے، روہنگیا میں جو پہلے ہوئے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور ہندو آ کر انہیں وہ لاتیں مار رہے ہیں۔ یہ سب اس کی سزا ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ چھوڑ دیا ہے، رشتہ توڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف اب ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا کوئی آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس پڑھتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر پڑھتے ہیں، یا اس کے بعد اس کے گھر میں پڑھتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ زندوں کے لیے کتاب ہے، زندوں کی طرف اللہ نے نازل کی ہے، مردوں کی طرف نازل نہیں کی ہے۔ وہ پڑھنا ثواب ہے، برکت ہے، لیکن یہ ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس کا پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی کہ یہ اللہ سے کام شروع ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن ہمارا ایک دوست ہے، اس دنیا میں بھی اس پر عمل کریں گے ہم خوشحال ہوں گے دنیاوی لحاظ سے، اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی یہ قرآن ہمارا دوست ہوگا۔ تو قرآن کو بغیر اس کی گرامر کے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، سطحی انداز سے اس کے مفاہیم تک صحیح نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ہر زبان جو ہے وہ اپنی گرامر کی محتاج ہے۔ جب تک اس کی گرامر کو نہ پڑھا جائے، اس کی روٹس کو نہ پڑھا جائے، وہ زبان سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن عربی زبان میں ہے، لہٰذا عربی گرامر کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیں شروع کریں۔ تو آج پڑھتے ہیں سبق نمبر 1، اسم ضمیر، اور انگلش میں اسے پروناؤن بولتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اسم ضمیر کا، وہ ہے ہوا۔ اس کا معنی ہے ایک مرد، اور انگلش میں اس کو ہی بولتے ہیں۔ ہما، وہ دو مرد، وہ سب مرد نہیں بلکہ وہ دو مرد، اور ہم، وہ سب مرد۔ کیونکہ عربی میں دو کے لیے الگ لفظ موجود ہے، جبکہ دوسری زبان میں انگلش میں دو کا لیے الگ لفظ موجود نہیں ہے، ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے، جیسے ہی ہے اور دے ہے۔ دو کے لیے بھی ہم دے ہی بولتے ہیں، اور دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے بھی دو بولتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایک کے لیے، ایک مرد کے لیے جو موجود نہیں ہے وہ ایک مرد، جو یہاں پر موجود نہیں ہے وہ ایک مرد۔ ہما، وہ دو مرد جو یہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، وہ سب مرد۔ جیسے دے ہم غائب کے لیے بولتے ہیں، اسی طرح ہی بھی ہم غائب کے لیے بولتے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ واحد مذکر کے لیے ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہیہ کا لفظ ہے، وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہنہ وہ سب عورتیں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے انگلش میں ہیہ کے مقابلے میں شی ہے، ہما کے مقابلے میں بھی دے ہے، اور ہنہ کے مقابلے میں بھی دے ہے۔ آگے مذکر مخاطب، یہ پہلا جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر مخاطب ہے۔ واحد معنی ایک، تثنیہ معنی دو، جمع مین تین، یہ جمع ہے، واحد تثنیہ جمع۔ اور اب واحد مذکر مخاطب، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ اور انگلش میں ایک کے لیے بھی یو ہے، دو کے لیے بھی یو ہے، اور دو سے زائد ہوں تو پلورل کے لیے بھی یو ہی ہے۔ سنگولر کے لیے بھی یو اور پلورل کے لیے بھی یو ہے۔ انتی تو ایک عورت، یہ عربی میں تو ایک مرد کے لیے انتا ہے،
اور تو ایک عورت کے لیے انتی ہے، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، اور انگلش میں سب کے لیے یو ہے، ایک چاہے ہو چاہے دو ہوں چاہے سب ہوں، سب کے لیے یو ہے۔ اور آخر میں انا اور نخنو، انا، انا میں ایک مرد، میں ایک عورت، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، انا، اسے انا نہیں پڑھنا بلکہ یہ الف، میں ایک مرد اور میں ایک عورت، انا جو ہے یہ ایک مرد کے لیے اور ایک اور دونوں کے لیے، میں ایک مرد اور میں ایک اور دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نحنو ہم سب مرد اور ہم سب عورتیں، یہ کامن لفظ ہیں، جبکہ اوپر جو ہے وہ ایک مذکر کے لیے، واحد مذکر مخاطب کے لیے الگ ہے، واحد مؤنث مخاطب کے لیے الگ ہے، لیکن متکلم میں یہ کامن ہے، آنا اور نحنو۔ اب اس کی مثالیں، ہوا ذہبا، وہ ایک مرد چلا گیا، ہی وینٹ، ہی جو ہے سبجیکٹ ہے، وینٹ ورب ہے، اسی طرح ہوا جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور ذہبا یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، وینٹ، وہ ایک مرد چلا گیا۔ ہما ذہبا، وہ دو مرد چلے گئے، چونکہ تثنیہ کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے، واحد کے آخر میں الف لگا دیا جاتا ہے، تو یہاں ہم نے لگایا ذہبا کے آخر میں الف لگا دیا تو ذہبا بن گیا، وہ دو مرد چلے گئے، جبکہ انگلش میں سب کے لیے وینٹ ہی ہے، ایک کے لیے بھی وینٹ ہے، دو کے لیے بھی وینٹ ہے، البتہ سبجیکٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، ادھر جب عربی میں دو آئے تو انگلش میں دے آ گئے، ہم ذہبو، وہ سب مرد چلے گئے، اور ادھر دے وینٹ، ہیا ذہبت، وہ ایک عورت چلی گئی، ذہبت فعل ماضی، صیغہ واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت چلی گئی، اور شی وینٹ، ہیا کی جگہ ادھر شی آ گیا، ذہبت کی جگہ وینٹ آ گیا۔ ہما ذہبتا، وہ دو عورتیں چلی گئیں، دے وینٹ، دے ہما کی جگہ ہے، اور ذہبتا وینٹ، چونکہ انگلش میں ایک ہو چاہے زیادہ ہو سب کے لیے وینٹ ہے، چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، میسکولن ہو فیمینن ہو، سب کے لیے ایک ہے، میسکولن مذکر کو کہتے ہیں انگلش میں، اور فیمینن مؤنث کو کہتے ہیں۔ ہما ذہبتا، وہ دو عورتیں چلی گئیں، ہننا ذہبنا، وہ سب عورتیں چلی گئیں، دے وینٹ، انت ذہبتا، تو ایک مرد چلا گیا، یو وینٹ، انتما ذہبتما، تم دو مرد چلے گئے، یو وینٹ، انتم ذہبتم، تم سب مرد چلے گئے، یو وینٹ، انگلش میں تینوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یو وینٹ یو وینٹ یو وینٹ، جبکہ عربی میں الگ الگ جملے ہیں، انت ذہبتا، تو ایک مرد کے لیے، دو کے لیے، انتما ذہبتما، تم دو مرد، انتم ذہبتم، تم سب مرد، اور اب صیغہ واحد مؤنث مخاطب، انتی ذہبتی، تو ایک عورت چلی گئی، یو وینٹ، انتما ذہبتما، تم دو عورتیں چلی گئیں، یو وینٹ، انتنا ذہبتنا، تم سب عورتیں چلی گئیں، یو وینٹ، یو انتنا کی جگہ آیا ہے، اور انا ذہبتو، میں ایک مرد چلا گیا، اور دوسرا میں ایک عورت چلی گئی، اگر وہ ہو تو پھر بھی انا ذہبتو، اگر میں ایک مرد چلا گیا پھر بھی ذہبتو، آئی وینٹ، اور نحن ذہبنا، ہم سب مرد چلے گئے، ہم سب عورتیں چلی گئیں، وی وینٹ۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگلا سبق پھر شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔